الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام قسم کی تعظیم، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت اس دنیا میں رہنے والے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. محترم حاضرین جمع، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. آج کا خطبہ اسی سے متعلق رہے گا انشاءاللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، آنے والا ہے. سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ دو موقعوں پر بڑا اہتمام کرتے. پہلا موقع جب داڑھی کا کوئی بال سفید ہو جاتا، پک جاتا، عمر 40 کے آس پاس ہو جاتی، تو وہ کہتے ہیں فقط جاءنا النذیر، اب ہمیں اللہ کی طرف سے ایک وارننگ دینے والا آ گیا ہے، ڈرانے والا آ گیا ہے. لہذا وہ عبادتوں کا اہتمام کرتے، دنیا سے رغبت کم کرنے لگتے، آخرت کی رغبت بڑھنے لگتی. اور یہی معاملہ اہل مدینہ کا بھی تھا کہ اہل مدینہ جب کسی کے داڑھی کا بال سفید ہو جاتا تو وہ عبادتوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیتے. دوسرا موقع جب رمضان کی آمد ہوتی، رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا، تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی دنیا کے معاملات سے فارغ ہو کر رمضان کے لیے، عبادتوں کے لیے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، خاص اور مختص کر لیتے کہ رمضان جب آئے گا تو دنیاوی مشغولیتیں نہیں رہیں گی، دنیا کے کام نہیں رہیں گے، ہم رمضان کا مہینہ سارا کا سارا اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں لگائیں.
چونکہ ہم بھی رمضان کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہمیں بھی سلف کے طریقے کے مطابق رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ رمضان کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کا اہتمام کریں، کپڑوں کا اہتمام کریں، بازاروں کا رخ کریں، بلکہ رمضان کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات جو ہم سے متعلق ہیں، ہم جو دنیا داری کرتے ہیں، تو اس کو ہم کم کرنا شروع کر دیں، یہ ذمہ داریاں اپنی گھٹانا شروع کر دیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے عبادت کے لیے وقت بچانا اور بڑھانا شروع کر دیں۔ یہی سلف کا طریقہ تھا اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے مہینے کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے بالکل اسی طریقے سے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کی فرضیت کا ذکر، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا ذکر، رمضان کی اہمیت کا تذکرہ اس کے بعد کیا، اور رمضان کے مسائل کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا تذکرہ فرمایا جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اگر میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقیناً میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پر چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، ہدایت یافتہ بن جائے۔ رمضان کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو دعا سے متعلق ہے، تو اس سے اس جانب ہمیں اس جانب اشارہ کرنا ہے، ہمیں یہ بات سمجھانا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ رمضان میں دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے درمیان میں، اس کے دوران میں اس آیت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب کبھی کوئی بلند جگہ آ جاتی تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کوئی پست جگہ آ جاتی تو سبحان اللہ کہتے۔ کہتے کہتے بعد صحابہ کو اتنا جوش آیا کہ وہ بلند آواز سے تکبیر اور تسبیح کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ساتھیو، اے صحابہ، تم اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ قریب ہے، سننے والی ہے، لہذا تمہارا بلند آواز سے دعا کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا یہ درست نہیں ہے، تم اپنے آہستہ آہستہ بس آواز میں تسبیح و تحلیل کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں بات کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم اس کو بلند آواز سے پکار کر اس سے بات کریں، دعا کریں، مانگیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں، پوچھے کہ رب کہاں ہے، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، ہم سے اتنے قریب ہے کہ ہماری اپنی ذات خود اپنی جان سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے ہر انسان سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کھینچا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ بندے سے کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ، اس کی جان کی رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے قرآن مجید میں، اس قسم کی آیتیں، اس اندازے بیان کی آیتیں اور بھی آئی ہیں۔ ان کا جو طرز کلام ہے آپ اس کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اور ایک جگہ اللہ نے کہا یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں اور بھی آئی ہیں کہ جس میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے حکم کے تعلق سے، تو آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن ہماری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے یہ نہیں کہا قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے درخواست کرنے کے لیے کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لایا۔ جب بندے آپ سے پوچھیں کہ میرے تعلق سے میں کہاں ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ یقیناً میں قریب ہوں، آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا بلکہ فَإِنِّي قریب، یقیناً میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ سے مانگنے کے لیے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، ہر مانگنے والے کی حاجت کو جانتا ہے، اس کو وہ پورا کرتا ہے، اس لیے کہ فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، ہماری حالت کو جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں، بندے کی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، لہذا بندہ اگر سچے دل سے، صدق سے، اس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، دعا کے معنی مانگنے کے، سوال کرنے کے، درخواست کرنے کے آتے ہیں۔ دعا دو قسم کی ہے، یا دعا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو ہم دعائے عبادہ کہتے ہیں، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت کرنے کی غرض سے پکارے، اس کی عبادت کرنے کے لیے کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسے کہ بندہ کہے الحمدللہ، الشکر للہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اس قسم کے کلمات اللہ اکبر وغیرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، بڑائی ہو، کبریائی ہو، اس کی عظمت اور جلال کا اعتراف ہو، ایسے کلمات جب بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اور یہ دعا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کی خاطر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ کے لیے الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، والحمدللہ کہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت وزنی اور بھاری ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ہے، دوسرا سبحان اللہ العظیم کہنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کلموں کو
اس کے کہنے کو اس کے زبان سے ادا کرنے کو سب سے محبوب عمل قرار دیا، اور ایسا کہنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح اور تکبیر اور تقدیس بڑی پسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثواب کا ذکر کیا، ثقیلتان فی المیزان۔ یہ دو کلمے کہنے میں بالکل معمولی ہیں، آسان ہے، بچہ بھی کہہ سکتا ہے، بڑا بھی کہہ سکتا ہے، جوان بھی کہہ سکتا ہے، ہر مرد عورت ہر کوئی یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہنے میں بڑے آسان ہیں لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ میزان میں بھاری ہے، ترازو میں بھاری ہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بھی بنایا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل آسان ہے، آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بار بار دہرا سکتے ہیں، اور اس کے دہرانے کے لیے تو آپ کو نہ وقت لگانے کی ضرورت ہے نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بالکل آسان۔ اس لیے یہ قانون الہی ہے، جو چیز بندوں کے حق میں جتنی زیادہ مفید ہوتی ہے، جتنا زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا آسان کر دیتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کلمات کو زبان پر آسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی بزرگی بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری قرآن مجید کی صورتیں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح اسم ربک الاعلی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یعنی ان آیتوں کا آغاز، ان صورتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پاکی بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بندہ جب ایسا کرتا ہے، بندہ جب اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس قسم کے تکبیر اور تقدیس کے کلمات ادا کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو یہ تکبیر کی ایک قسم، اور دعا کی ایک قسم ہے۔ دعا کی دوسری قسم ہے جس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں، یا مسئلہ کے معنی مانگنے اور سوال کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں ضرورتوں کا احساس دیا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی دیگر چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں ضرورتوں کا احساس دیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے ہر انسان کو اپنا محتاج بنایا ہے۔ بڑے سے بڑا انسان، مالدار سے مالدار انسان، جس کے پاس سب کچھ ہو، وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، دینی دنیاوی ضرورت، دنیا کی اور آخرت کی ضرورتیں، قوم کی ملت کی ضرورتیں، انفرادی ضرورتیں، اجتماعی ضرورتیں، تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے طلب کرے۔ یہی ایک مومن سے مطلوب ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، آپ کا جوتا چپل ٹوٹ گئی ہے، تو اس کو بنانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے پہلے اللہ سے مانگے، پہلے اللہ سے طلب کرے۔ اگرچہ کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے جیب میں پیسے ہیں، آپ اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کی درخواست کریں، دعا کریں، مانگیں، پھر آپ اس کو بنائیں۔ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں تم اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور خفیۃ، چھپکے چھپکے۔ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یقیناً مانے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو عظیم اور بڑا مانتے ہوئے کوئی چیز مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔
جو بندہ دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، بے اعتنائی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کتراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یعنی عبادت سے مراد دعا ہے، مجھ سے مانگنے سے منہ موڑتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، یعنی مانگنا ضروری نہیں سمجھتے اللہ سے، ایسے جو بندے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ سے دعا اگر آپ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا، ان لوگوں کو حکم دیا انہ لا یحب المعتدین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اللہ سے خوب خوب دعا کرنے کی ترغیب کی، تعلیم دی، ان کو سکھایا اور دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت بتائی۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیمات سن کر کہا ہم تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اللہ سے خوب دعا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہے، تم جتنا زیادہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پر تم کو قادر ہے، اس سے زیادہ دینے والا ہے۔ دیکھو جب سے اس نے کائنات بنائی ہے، جب سے اس نے دنیا بنائی ہے، تب سے لے کر آج تک ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ برابر دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اس سے طلب کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن اللہ سے مانگنے میں اپنی عزت اور اپنا فخر محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے سلسلے میں بڑی غفلت ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہے، ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اور دعا کے سلسلے میں ہمارے اندر غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو انہیں جان لینا چاہیے کہ دعا کرنے کے بہت سارے آداب ہیں، دعا کرنے کے بہت سارے آداب ہیں۔ اگر ان آداب کا خیال کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ سے مانگا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ کوئی بھی چیز مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے، پھر اس کے بعد اس کو جو مانگنا ہے وہ مانگے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور دعا مانگتے وقت میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ صدق کے دل سے دعا مانگے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ بھی دعا کا ادب، دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور پھر دعا کرنے والا اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ گناہ کی دعا نہ ہو، صلہ رحمی کو، رشتوں کو کاٹنے والی دعا نہ ہو۔ اگر آدمی حلال اس کا اہتمام کرے دعا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا ان آداب کا خیال کرتے ہوئے ہر مسلمان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کرنے والے کو یہ عقیدہ اور یہ جان لینا چاہیے کہ دعا کرنے والا اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یا تو جو دعا اس نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مانگی ہوئی چیز کو اسے عطا کر دیتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اس کو عطا کرتے ہیں جو اس نے مانگا تھا وہ اس کو نہیں دی کہ وہ اس کے حق میں مضر تھی، نقصان دہ تھی۔ یا تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا مانگتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک اس کو عطا کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کو قبول فرما کر منہ مانگی مراد اس کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی اس نے مانگا ہو، مال مانگا ہو، دولت مانگا ہو یا کوئی اور چیز مانگی ہو، وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی،
تو اس دعا کی وجہ سے اس کی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے. جب آخرت میں وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو اس کا بدلہ دے گا. تو یہ 3 باتوں میں سے ایک بات یقیناً دعا مانگنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. جب وہ خلوص دل کے ساتھ دعا کی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 باتوں میں سے ایک بات عطا کرتا ہے. لہذا ہم تمام کو یہ بات اپنے دل میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا چاہیے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں, ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے. یہ 3 باتوں میں سے ایک بات ہمیں وہ عطا کرنے پر قادر ہے, عطا کرتا ہے. لہذا ہمیں دعا کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دعا کثرت سے دعا کرنا چاہیے. دعا کے بہت سارے اوقات ہیں, وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوقات کے سلسلے میں بات ہوگی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان میں افطار کے وقت میں جو دعا ہوتی ہے, سحری کے وقت میں جو دعا ہوتی ہے, تو وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے, اس کے قبولیت کا پورا امتحان ہوتا ہے. لہذا ان اوقات میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنے اور سچے دل سے اس کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے, اور ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم. نفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم.